نہیں جوڑنے کی بات کرے گا، بلکہ صوفیہ کے یہاں احتیاط یہاں تک ہے، احتیاط یہاں تک ہے مخلوق خدا کے لیے کہ حضرت بابا فرید ملت والدین، بابا فرید الدین گنج شکر کے پاس ایک مرید آیا. اب مرید آ کے کہتا ہے کہ حضور میں لوہار ہوں اور میں نے سوچا کہ پیر کو کوئی تحفہ دینا چاہیے تو میں ایک قینچی بنا کے لایا. بابا صاحب نے فرمایا تو لوہار ہے تو صرف قینچی بنانا جانتا ہے، تجھے سوئی بنانا نہیں آتی؟ حضور وہ بھی جانتا ہوں. کہ بابا ہم صوفی لوگ ہیں، ہمارے پاس قینچی نہ لایا کرو، ہمارے پاس سوئی لایا کرو، سوئی، کیونکہ قینچی ایک کو دو کر دیتی ہے اور سوئی دھاگا دو کو ایک کر دیتی ہے. ہم دو کرنے والے لوگ نہیں، دو کرنے نہیں، ہم تو ایک کرنے ہیں. یہ صوفیہ کا نظریہ. اور آج ہم غریب نواز کے ماننے والے، غوث پاک کے ماننے والے اور بزرگوں کے ماننے والے، ہم میاں بیوی میں پھوٹ ڈالیں، لڑائی لگائیں، اختلاف پیدا کریں، بھائی بھائی میں جھگڑا پیدا کریں، باپ کو بیٹے سے لڑا دے، بیٹے کو باپ سے. یہ نہیں ہونا چاہیے. ادھر کی بات ادھر کرنے والے کو چگل خور کہتے ہیں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں چگل خور پر جنت کی خوشبو بھی حرام. چگل خور پر جنت کی. اب ان گناہوں کو تو کوئی گناہ سمجھ ہی نہیں رہا ہے، ان گناہوں کو کوئی گناہ سمجھتا ہی نہیں. لوگ اس کے اندر اتنے ڈوب چکے ہیں، جبکہ چگل خوروں پہ جنت کی خوشبو بھی حرام کر دی گئی. اور چگل خوری کیا ہے؟ اتنا سن کر کے کہہ دیا نا کہ آپ کے بارے میں اس نے یہ کہا تھا، یہ چگل خوری. آپ کتنا ہی بڑا بھائی خوبصورت لباس پہن لیں، کتنی اچھی داڑھی تراش خراش کر لیں، حضور کہہ رہے ہیں تجھ پہ جنت کی خوشبو بھی حرام ہے. بھائی جان تجھ پہ جنت کی خوشبو بھی حرام ہے. ایک مجھے بہت پیاری بات یاد آئی کہ لوگ انسان ہو کر، علم والے ہو کر، عبادت گزار ہو کر فرائض واجبات کی پابندی کر کے چگلیاں کرتے ہیں. اس سے تو اچھا وہ بھیڑیا تھا جو بھیڑیا ہو کر چگل خوری سے بچتا ہے. امام غزالی رحمت اللہ علیہ سورہ یوسف کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے، اچھا یہ جو پورا قصہ ہے نا سورہ یوسف کا، وہ بھی چگل خوری سے ہی شروع ہوتا ہے. آپ نے خواب دیکھا، خواب دیکھا، خواب دیکھنے کے بعد ابا کو بتا رہے تھے خواب. ابا نے کہا یہ کسی کو مت بتا، اور خاص طور پر تو اپنے بھائیوں کو مت بتا. اللہ اخوتی کا اپنے بھائیوں کو نہیں بتانا. کیا ہوگا؟ فَيَقِيدُ لَكَ قَيْدًا، مجھے یہ ہے کہ وہ کہیں تیرے ساتھ مکر نہ کرے. بھائی لوگ وہاں موجود ہی نہیں تھے جب یہ بات باپ بیٹے میں ہو رہی تھی. یہ فتنہ آیا کہاں سے؟ چگلی سے. جس وقت حضرت یوسف علیہ السلام یہ خواب بیان کر رہے تھے، ان کی سوتیلی ماں یا ان کی سوتیلی بھابھی، مفسرین نے دونوں کا ذکر کیا، دونوں میں سے کوئی ایک کان لگا کے سن رہی تھی اور وہ لوگ آئے تو بتا دیا تو انہوں نے کہا او یہ تو بچپنے سے اتنے بڑے بڑے خواب دیکھ رہا ہے. اور خواب کیا تھا؟ 11 کوكبا والشمس والقمر، میں نے دیکھا کہ 11 ستارے، سورج اور چاند مجھے سجدہ کریں. حضرت یوسف علیہ السلام کا یہ خواب. ان کو ہو گیا حسد. دیکھو بھائی فتنہ کہاں لگا؟ چگلی سے. اپنے بچوں کی تربیت میں صرف کھانے سے پہلے نمک چکھنا مت سکھاؤ، اپنے بچوں کو صرف مخرج سے قرآن پڑھنا مت سکھاؤ. مخرج سے قرآن تو سکھانا ہی ہے، کھانے سے پہلے نمک چکھنا سکھانا ہے. صرف ہاتھ چومنا مت سکھاؤ، یہ بھی سکھاؤ کہ بیٹا چگل خوری بھی حرام ہے. ہم لوگ دکھنے والی تربیت کر رہے ہیں، جو گناہ باطنی گناہ ہے اس سے نہ بچ رہے ہیں، نہ بچوں کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں. اس لیے پورا معاشرہ برباد ہو رہا ہے. امت کے جھگڑے ختم ہو جائیں اگر چگل خوری ختم ہو جائے. میری بہنیں سن رہی تو میں ان کی بھی عورتوں میں بہت عادت ہے، اور عورتوں کے ساتھ پہلے آج سے 50 سال پہلے علماء کہتے تھے عورتوں میں عادت ہے، اب تو میں مردوں کو بھی دیکھ رہا ہوں. اب مردوں میں میں صرف جو وہ دنیا کے آوارہ لڑکوں کو نہیں دیکھ رہا ہوں، جن کو مذہبی ہونے کا بڑا غرہ ہے. کچھ لوگ اس میں مبتلا ہیں. غور تو فرمائیں. اور چگل خوروں کی ہمارے یہاں اتنی اہمیت ہو گئی ہے. ہمارے بزرگوں نے کبھی چگل خوروں کو اہمیت. ایک شخص امام اعظم کے پاس آیا، کہا حضرت معتبر ذرائع سے پتا چلا ہے کہ فلاں نے یہ کہا. تو امام اعظم نے مسکرا کے کہا چگل خور معتبر کب سے ہو گئے اسلام میں؟ معتبر ذرائع سے پتا چلا ہے کہ چگل خور کب سے معتبر ہو؟ وہ تو فاسق و فاجر ہے، وہ تو جہنمی ہے، وہ کب سے معتبر ہو گیا؟ یہ ہے میرے بھائیوں. تو بہرحال حضرت امام غزالی نے سورہ یوسف کی پوری تفسیر لکھی ہے.
موجود ہے، وہ اردو زبان میں بھی اس کا ترجمہ آ گیا ہے. تو آپ لکھتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے مار پیٹ کر ان کو کنویں میں ڈال دیا اور آپ کا کرتا لے کر کے آئے، روتے دھوتے آئے، اور آنے کے بعد ابا سے کہا کہ وہ اس کو بھیڑیا کھا گیا، اور ثبوت کے طور پہ بھائی لوگ بھیڑیا بھی لے کر پکڑ کے، بھیڑیا جا رہا تھا اس کو پکڑ کے لے کر آئے. نبی جو ہے جانوروں کی بولی جانتا ہے. نبی جانوروں کی، اللہ نے نبیوں کو کیوں؟ اس لیے کہ نبی جانوروں سے بات کرتا ہے، کر سکتا ہے. ارے میرے بھائی، آپ کہیں گے کہ جب ہر نبی جانور کی بولی جان رہا ہے تو پھر ہمارے نبی کی بھی تو کوئی الگ خصوصیات ہونی چاہیے. میں نے کہا نبی جانوروں کی بولی جانتے ہیں لیکن اپنے نبی تو پتھروں کی بولی بھی جانتے ہیں. ہائے ہائے، آقا فرماتے ہیں میں اس پتھر کو ابھی بھی پہچانتا ہوں. حدیث پاک ہے، مشہور حدیث ہے، میں اس پتھر کو ابھی بھی پہچانتا ہوں جو اعلان نبوت سے پہلے مجھ پہ درود و سلام پڑھا کرتے ہیں. اب میں ایک جملہ یہاں ضرور اضافہ کروں گا. آپ لوگ کیا کہتے ہیں وہ تو 40 سال کے بعد نبی بنے، تو جب نبی 40 سال کے بعد بنے تو وہ پتھر کس پر درود پڑھ رہا؟ ذرا پوچھو تو مسئلہ کیا کہہ رہے نبی پہ درود پڑھا جا سکتا ہے؟ بتائیں نا. ہاں، ہمارے اہل سنت میں یہی ہے کہ مستقل درود غیر نبی پہ نہیں پڑھا جاتا. ہاں، اگر پڑھنا ہے تو اتصال ہونا چاہیے، نبی کے ساتھ پڑھا، یہ بات ہے. تو جب وہ نبی معاذ اللہ نہیں تھے تو وہ درود کس پہ پڑھا؟ اور ایک بات یہ، جب وہ نبی نہیں تھے معاذ اللہ اور ایک عام آدمی تھے تو آخر عام آدمی کے منصب پہ فائز رہ کر ایک پتھر کی بولی کیسے سمجھ رہے تھے؟ ایک پتھر کی بولی کیسے؟ آپ کبھی دماغ لگائیے، ہر چیز میں دماغ لگاتے ہو، کمپیوٹر میں، موبائل، اس میں نہیں لگاتے. یہ حدیث کس نے؟ امام سیوطی نے لکھی، امام یوسف نبہانی نے لکھی، بڑے بڑے بزرگوں نے لکھی، حضرت شیخ عبد الوہاب متقی نے لکھی، بڑے بڑے بزرگوں نے، صاحب کنز العمال انہوں نے لکھی. کیا آقا فرماتے ہیں، اور میں تو کہتا ہوں درود کے باب میں جو چھوٹی موٹی کتابیں لکھی ہیں نا، اس میں بھی یہ لکھا ہوا ہے کہ کیا اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اعلان نبوت سے پہلے جو پتھر مجھ پہ درود اور سلام پڑھتا تھا میں اس کو ابھی بھی پہچانتا ہوں. میں یہاں پہنچ کے یہ بھی کہتا ہوں اگر نبی سے پہچان بنانا ہے تو نبی پہ درود پڑھنا شروع کرو. جب پتھر پہچان بنا لیتا ہے تو بشر کیوں پہچان نہیں بنا سکتا؟ نبی سے پہچان بنانا ہے تو درود و سلام بہترین ذریعہ ہے. اسی لیے آقا پہ درود و سلام کثرت سے پڑھا کرو. تو بات دور نکل گئی. تو حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں کہا کہ اس کو بھیڑیا کھا، پکڑ کے لائے بھیڑیا. حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھیڑیے کو دیکھا، بھیڑیے سے. اب یہ بچے جو آپ کے کھڑے ہیں شہزادے، وہ سمجھ نہیں پا رہے ہیں. حضرت یعقوب علیہ السلام کہتے ہیں او بھیڑیے، تو نے میرے معصوم کو کھا لیا، میرے معصوم پہ تجھے رحم نہیں آیا؟ تو بھیڑیے نے کہا حضرت آپ جانتے ہیں آپ نبی ہیں، اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ یوسف بھی نبی ہے. اللہ نے جانوروں پہ حرام کیا ہے کہ وہ نبی کا گوشت کھائیں، نبی کا جسم کھائیں. جب آپ کا یوسف نبی ہے، صدیق ہے، تو میں اس کو کیسے کھا سکتا ہوں جبکہ وہ نبی ہے؟ نبی کو جانور نہیں کھا سکتا، نبی کو مٹی نہیں کھا سکتی، تو نبی کا تو جسم ہی وہ ہوتا ہے نا. اس کا مطلب جانور کو بھی پتا ہے عام بشر الگ ہے، نبی کی شان الگ ہے. جانور کو بھی پتا ہے، مٹی کو بھی پتا ہے، اس کو سب کو نہیں کھاتے، یہ اللہ کے محبوب لوگ ہیں. تو بہرحال بھیڑیے نے کہا کہ جانور پر تو حرام ہے. ایک بات یہ بھی یہاں سے کہہ دوں، امام غزالی نے کہاں تک انصاف کیا، میں تو ان کے علموں پہ اعتماد کر رہا ہوں، لیکن اتنا مجھے خیال آیا جب پہلی مرتبہ پڑھا تو میں کئی بار 50 جگہ اس کو بیان بھی کر چکا ہوں، لیکن جب میں نے پہلی مرتبہ پڑھا تو میں رک گیا کہ یا اللہ، بھیڑیا ہو کر اس کو حرام و حلال کا خیال. بھیڑیا کہہ رہا ہے کہ جانور پر حرام ہے کہ وہ نبی کا گوشت کھائے، میں نبی کو کیسے کھا سکتا؟ کیا بھیڑیے سے بھی مسلمان غیر گزرے ہو گئے؟ بھیڑیا کہہ رہا ہے کہ نبی کو کھانا حرام ہے، میں اس کو کیسے کھا سکتا ہوں؟ آج مسلمان حرام و حلال میں کوئی تمیز ہی نہیں. آپ کہتے ہیں ہمارے بچے غدار ہو رہے ہیں، کیوں ہو رہے ہیں؟ بچوں کو کھلایا کیا ہے وہ تو چیک کرو. ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی، پیٹ میں کیا ہے وہ تو چیک کرو. ہماری بیٹیاں غدار ہو رہی ہیں تو بیٹیوں کو کھلایا کیا ہے وہ تو چیک کرو. میں نے کئی بار لوگوں کو کہا مسلمانوں کا اگر لقمہ درست ہو جائے، صرف پیور حلال ہو جائے، انشاءاللہ 90% اصلاح معاشرہ کے جلسوں کی ضرورت ختم ہو جائے گی. 90% کھا کے دیکھو حلال. بہرحال اس بھیڑیے نے کہا کہ حضرت میں نے نہیں کھایا. تو حضرت یعقوب نے کہا علیہ السلام پھر کیا ہوا بتا.
जब तूने नहीं खाया तो तुझे तो पता होगा ना क्या हुआ। भेड़िया कहता मुझे सब मालूम है क्या हुआ है, बताऊंगा नहीं। देख रही, नबी को कह रहा है नहीं बताऊंगा, और जो हमसे पूछता हम चुगली के लिए बताते जाते हैं ताकि उसकी नजर में अच्छे बन जाए। मखलूक की नजर में अच्छे बनने के लिए खालिक की नजर में बुरे बन रहे हो, क्या सौदा कर रहे हो मेरे भाई? कौन सा सौदा कर रहे हो? जिठानी की नजर में अच्छा बनने के लिए देवरानी के पास वो देवरानी चुगली कर रही है, अल्लाह की नजर में बुरी हो रही है, जिठानी की नजर में अच्छी हो रही है। आपको बताऊं, भाई की नजर में अच्छा बनने के लिए जब वो दूसरे भाई की चुगली कर रहा है और अल्लाह की नजर में बुरा बन रहा है, तो तुझे जन्नत अल्लाह से लेना है कि भाई से लेना है? तुझे जन्नत अल्लाह से लेना है कि जिठानी से लेना है? तुझे जन्नत दोस्तों से लेना है कि अल्लाह से लेना है? मेरे भाइयों, मखलूक की चापलूसी के चक्कर में कभी खालिक को नाराज नहीं करना। और मखलूक तो फिर मखलूक है, मौसम बदलने में टाइम लगता है, मखलूक का जहन बदलने में टाइम नहीं लगता। अल्लाह अल्लाह है, उससे वफा करो जो खालिक के वफा है। पूरी मखलूक नाराज हो जाए परवाह न करना, खालिक को कभी नाराज नहीं। खालिक खालिक वो रोजी देने वाला, रिस्क देने वाला, इज्जत देने वाला। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम भेड़िए से कहते जब तूने नहीं खाया तो हुआ क्या वो बता। कहा हुजूर सब जानता हूं, सब मेरे सामने हुआ, बताऊंगा नहीं। कहा क्यों? कहा इसलिए नहीं बताऊंगा कि अगर बताऊंगा तो चुगली हो जाएगी। मैं भेड़िया तो हूं मगर चुगलखोर नहीं हूं। अल्लाह अकबर। भेड़िया चुगली से बचा। इमाम गजाली लिख रहे हैं कि अल्लाह को उसकी यही अदा पसंद आ गई, जैसे अस्हाबे कहफ का कुत्ता जन्नत में जाएगा वैसे यूसुफ अलैहिस्सलाम का भेड़िया भी जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा। भाइयों, भेड़िया चुगली से बचता है तो जन्नत में जाता है। अगर इंसान तू चुगली से बचने लगे तो अल्लाह तुझे क्या मकाम अता फरमाएगा। हदीस बहुत तवील है, वक्त काफी हो गया, इसलिए मैं अपनी गुफ्तगू यहीं पे तमाम करता हूँ। किसी मौके पे मुलाकात होगी, अल्लाह करे कहीं मुलाकात हो तो जहन्नम का मुशाहिदा हुजूर ने किस शान से किया उसको तफसील से पढ़ा जा सकता है। बस इतनी दुआ है कि अल्लाह सबसे पहले मुझे आप सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। गुफ्तगू के दरमियान कोई गलती हो तो अल्लाह ताला मुआफ कर दे। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैह। एक दावत आपको देना चाहते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि सुन्नी दावत इस्लामी सवाद आजम अहले सुन्नत व जमात की एक आलमगीर तहरीक है, और अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नी दावत इस्लामी ने एक ही काम किया है कि लोगों को गुनाहों के माहौल से निकालकर हुजूर अलैहिस्सलाम के कदमों में डालने का काम, भटके हुए आहू को सूबे हरम ले जाने का काम सुन्नी दावत इस्लामी ने किया है। और ये सुन्नी दावत इस्लामी की काविशें हैं कि माशाअल्लाह बहुत सारे नौजवान ऐसे हैं कि टोपियां ओढ़ते हैं, नमाज पढ़ते हैं, चेहरों पे दाढ़ियां रखी है। बल्कि हमारी भी जो काविशें हैं ये कहीं ना कहीं सुन्नी दावत इस्लामी की काविशों का एक हिस्सा है। सुन्नी दावत इस्लामी के प्लेटफॉर्म की बरकतें जो आज पूरी दुनिया में हम भी टूटे फूटे अंदाज में जो दीन का काम कर रहे हैं, ये भी सुन्नी दावत इस्लामी की काविशों का हिस्सा है। और अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नी दावत इस्लामी का मरकज आपके मुंबई में है। और साथ ही साथ सुन्नी दावत इस्लामी जो है हर साल मुंबई की सरजमीन पर, मुंबई के कल्ब में, वादी नूर आजाद मैदान में आलमी सतह पर बैनुल अक़वामी इज्तिमा का इनेकाद करती है, जो अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत व जमात का मुंबई का सबसे बड़ा इज्तिमा होता है, नुमाइंदा इज्तिमा होता है। आशिकाने रसूल लाखों की तादाद में उसमें जमा होते हैं। मेरी आपसे गुजारिश है कि आप उसमें आए। आपने सोचा ना, 1.25 घंटे तक कितनी अच्छी बात की, भारी भारी बातें की, और आपने इतनी हल्की बात कह दी कि आप इज्तिमा में आए। मैंने आपको इज्तिमा में आने के लिए कहा नहीं, मैं कुछ आगे कहना चाह रहा हूं। जब आप मेरी मौजूदगी में आप इतनी दूर दूर से इज्तिमा में आ सकते, यहां आ सकते हैं, तो वहां तो आप आते ही हैं। मुझे आपको दावत ही नहीं देना कि आप इज्तिमा में। मैं आपको जो कहना चाहता हूं वो ये कहना चाहता हूं, बहुत लोग से लोग कुर्ला से आए, बांद्रा से आए और जोगेश्वरी से आए, यहां आए क्योंकि मैं आ रहा था। यहां मेरी तो कोई औकात और हैसियत ही नहीं। जिन बुजुर्गों की मैं जूतियां सीधी करता हूं वहां तो वो बुजुर्ग लोग होंगे, लेकिन मैं आपको आने के लिए नहीं कह रहा हूं क्योंकि आप तो आते ही हैं। तो इतनी मेहनत क्यों करें कि जब आने वालों को फिर आने के लिए क्यों कहूं? आने के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं आप आते हो मगर संडे को आते हो, आप आते हो मगर दुआ में आते हो। मेरी ख्वाहिश ये है कि आपको सनीचर की फजर से आना चाहिए और इतवार की इशा तक रुकना चाहिए, और वहां जो सिखाया जाता है वो सीखना चाहिए। इसलिए कि मुसलमान सोचते चलो दुआ में, अच्छी बात है दुआ में चलो, लेकिन दुआ से पहले भी तो कोई चीज। दुआ से पहले क्या है? दुआ से पहले क्या है?
دعا سے پہلے کیا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے دعا سے پہلے کچھ ہے. قرآن کہتا ہے فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب. جب عبادت سے فارغ ہو جاؤ تو دعا میں گڑ گڑاؤ. تو ہم دعا میں گڑ گڑانے تو آ رہے, عبادت کرنے کہاں آ گئے؟ تو ہمیں عبادت کے لیے بھی آنا چاہیے, اور علم سیکھنے سے بڑی کوئی عبادت نہیں. سب سے بڑی عبادت ہے. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم کا ارشاد ہے اطلبوا العلم ساعۃ من اللیل خیر من احیائها, کہ رات کے مختصر سے وقت میں تھوڑا سا علم سیکھ لینا رات بھر جاگ کر نفل نماز پڑھنے سے بہتر ہے. رات بھر جاگ کر نفل عبادت سے بہتر ہے. علم سیکھو, علم پہ محنت کرو. تو یہ جو اجتماع صرف دعا کے لیے نہیں ہوتا, دعا تو ہوتی ہے, ہوگی, لیکن یہ اجتماع خاص طور پر علم سکھانے کے لیے, دین سکھانے کے لیے. میں نے کہا نا شروع میں, جب ہمیں پتا چل گیا کہ یہ غذا کھائیں گے تو یہ نقصان ہوگا, تو اگر ہمیں یہ پتا چل جائے کہ یہ کام کریں گے تو یہ نقصان ہوگا, جہنم کے اندر ڈالے جائیں گے, تو ہم اس سے بھی اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں گے. آپ اجتماع میں آتے ہیں ماشاءاللہ ضرور آئیں گے, لیکن میری گزارش ہے کہ دونوں دن کا ٹائم نکالیں. آپ نے میتوں میں شرکت کے لیے ٹائم نکالا, شادیوں میں شرکت کے لیے ٹائم نکالا, تھوڑا اللہ کا دین سیکھنے کے لیے بھی ٹائم نکالیں. میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ اگر آپ 2 دن اجتماع میں دے دیتے ہیں تو آپ کا وضو درست ہو جائے, آپ کی نماز درست ہو جائے گی, بہت سارے مسائل آپ سیکھ لیں گے. جب آپ اٹھیں گے تو آپ محسوس کریں گے کہ آپ کے سینے کے اندر کچھ نہ کچھ علم کی برکتیں آئی ہیں. آپ علم کی طرف آئیے, میں امید کرتا ہوں آپ آئیں گے. اور جن جن علاقوں سے آپ آئیں, میری آپ سے گزارش ہے کہ دوستوں کا ذہن بنائیے کہ 13 اور 14 دسمبر کو ان دونوں دن ہمیں کوئی کام نہیں لینا, کوئی کام نہیں کرنا. جب ہم دوستوں کی شادی کے لیے چھٹی لے سکتے ہیں, جب ہم کسی انڈیا پاکستان کا میچ ہوتا ہے تو چھٹی لے سکتے ہیں, تو ہم بہت سب کے لیے چھٹی لی, کبھی اللہ کے لیے بھی چھٹی لے کر کے تو دیکھیں نا. اللہ کے رسول کی محبت میں بھی تو چھٹی لے کر دیکھیں. ایک دن تو آپ کو چھٹی رہتی ہے, ایک دن چھٹی لینے کی ضرورت ہے انشاءاللہ. تو کیا میں امید کرتا ہوں آپ سب سنیچر سے آئیں گے انشاءاللہ. بغیر بولے لوگ ہاتھ اٹھا رہے تو پھر سبھی اٹھا لیں. کتنے لوگ آئیں گے انشاءاللہ؟ ارے ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ. تو ممبئی والوں کو چاہیے کہ وہ سنیچر سے آنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی بہتر جزا دے. اور عورتوں کے لیے 12 تاریخ کو اجتماع, 12 دسمبر کو جمعہ کی نماز سے رات 10 تک کے انشاءاللہ. تو خواتین اسلام کے لیے بھی آپ گاڑیوں کا انتظام کریں, عورتیں بھی پڑھ لکھ لے, کچھ سیکھ لے, تو آپ کا ٹینشن ہلکا ہو جائے گا انشاءاللہ. میں تو کہتا ہوں کہ مرد نے پڑھا, فرد نے پڑھا, عورت نے پڑھا, پورے معاشرے نے پڑھا, پورے خاندان نے پڑھا. مرد جب علم حاصل کرے گا تو ایک فرد پڑھے گا, اچھی چیز ہے, لیکن جب ماں پڑھی لکھی ہوگی تو پورا خاندان پڑھے گا انشاءاللہ.